السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انسان مسلمان بن جاتا ہے اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا شروع کر دیتا ہے، تمام جسم کے اعضاء پر اور ان کی حرکات پر شریعت کا نفاذ کر دیتا ہے اور شریعت پہ چل کر خوشی محسوس کرتا ہے، برائیوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے۔ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور دل کی خواہش اور خلش ہو کہ ہر وقت میں وہ کام کروں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور قرآن و سنت جو ہے وہ بندے کے ہر وقت سامنے ہو کہ جب بھی ضرورت ہو اس سے مکمل رہنمائی حاصل کرے۔ ایسی صورتحال جب پیدا ہو جاتی ہے، گویا بندہ جب شریعت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تب اس کے دل کا تعلق روح سے جڑتا ہے۔ اب جیسے کہ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے بار بار کہ اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں لیکن وہ مردے ہیں۔ مردے کون ہوتے ہیں؟ وہ وہی ہوتے ہیں جن کا تعلق روح سے نہیں جڑا ہوتا۔ وہ صرف انہوں نے اپنے دل کے اندر دنیا کو بسایا ہوتا ہے، دنیا کی محبت کو اور دنیاوی خواہشات کو اور کفر و شرک کو اور منافقت کو، حسد کو اور ایسی چیزوں کو جو انسان کے اخلاق اور محبت کو اور آپس کے تعلقات کو، حقوق العباد کو پارا پارا کر دیتی ہیں اور حقوق الہی کی طرف رغبت ہی نہیں دلاتی۔ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو دل جو ہے وہ روح کے ساتھ نہیں جڑ پاتا، تو ایسے انسان کو مردہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو جائے بس۔ تو اس طرح کے کتنے مردے ہیں جو پھر رہے ہیں، لیکن جب شریعت پر بندہ چل پڑتا ہے تو پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے زندگی کے آثار پیدا کر دیتا ہے اور پھر اس کا تعلق روح سے جڑنے لگتا ہے، اور جب روح سے وہ جڑنے لگتا ہے اس وقت طریقت کا دروازہ کھلتا ہے جسے عشق کھولتا ہے، کیونکہ بندہ اللہ کے ساتھ عشق میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، جب محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ عشق کا مقام آ جاتا ہے، تو عشق جو ہے وہ طریقت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مادہ پرست انسان عشق کی حقیقت کو کہاں سمجھ سکتا ہے؟ عشق جو ایک لطیف چیز ہے اور جو جسم کی حدود کو چھوڑ کر روح میں قیام کرتا ہے، تو روح جس کا زندہ نہیں ہوگا، روح کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا، وہ عشق کو کیا سمجھ سکے گا؟ کیونکہ عشق ٹھہرتا ہی روح میں ہے، اس کا گھر ہی روح میں ہے۔ تو وہ جس کے اندر روح کے ساتھ کنیکشن ہی نہیں ہے، وہ دل کے ساتھ دنیا ساری اس کے اندر سمو کے بیٹھا ہے، تو اس کو کیا پتہ چلے گا؟ اس کے ساتھ تو عشق کی بات کرنا فضول ہے۔ اس لیے عشق والے جسم کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ جسم جو ہوتا ہے نا وہ ایک خول ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، جسے وہ بوجھ تصور کرتے ہیں اور اس کو چھوڑنے میں سکون محسوس کرتے ہیں، اور یہی اسے چھوڑنے کا مرحلہ ہی فنا کا آغاز ہے۔ یہ فنا جسم کو حاصل ہے، بقا عشق پا لیتا ہے۔ عشق کو پلیٹ فارم جسم ہی دیتا ہے،
اس لیے عشق جسم کو بھی بقا کی چادر میں لپیٹ کر ابدی زندہ کر دیتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے زیادہ کسی اور چیز کا شوق ہوتا ہے وہ بیمار ہے، اسے علاج کرانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اور اس کا ڈاکٹر پیر کامل ہوتا ہے جس کا ہر قول فعل اور اس کا ہر عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتا ہو، اور جسے معرفت خداوندی عطا ہو جاتی ہے اگر وہ مر بھی جائے معرفت پھر دگنی ہو جاتی ہے، اس کا دل نہیں مرتا، اس کی معرفت قائم رہتی ہے، دل پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے، معرفت کی لذت بھی دگنا ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت اور برکات اس پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ دل کی صفات بیان سے باہر ہیں، جسم کی پہچان کے لیے جسم کی ہر ایک رگ، اس کا ظاہری باطنی عضو، سب کی حکمتیں جدا جدا ہیں۔ مثلاً اگر آپ آنکھ کو دیکھ لیں، رب تعالیٰ نے 10 پردوں میں اسے پیدا کیا ہے، اگر ایک پردہ بھی کم ہو تو دکھائی دینے میں مشکل پیش آتی ہے، بندے کو صحیح طرح سے نظر نہیں آتا۔ ہر آنکھ کا پردہ جو ہے وہ بندے کو جو دیکھنا ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اب 10 پردوں میں اللہ نے آنکھ کو رکھا ہے، اسی طرح جسم کے اندرونی اعضاء، جگر ہے، پتا ہے، تلی ہے، گردہ ہے، یہ سب اعضاء جو ہیں سب کی حکمتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جیسے ایک جگر بنا ہوا ہے کہ معدہ سے خوراک رقیق پانی کی طرح اس میں پہنچتی ہے تو یہ اسے خون کے رنگ کی طرح کر دیتا ہے۔ جب خون جگر میں پک جاتا ہے تو نیچے تل چھٹ رہ جاتا ہے جو تلی میں چلا جاتا ہے، اور جو زہر بعد زرد رنگ کی پیدا ہوتی ہے وہ خون سے پتا کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گردہ ہے جو خون سے پانی کو کھینچ لیتا ہے، اب صاف خون دل کی طرف چلا جاتا ہے، وہاں سے یہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے جہاں سے آکسیجن اسے مل جاتی ہے اور دوبارہ دل میں آ جاتا ہے، اور وہاں سے یہ سارے جسم کو سپلائی ہو جاتا ہے۔ اگر گردے بیمار پڑ جائیں تو خون میں پانی رہ جائے، استسقاء کی بیماری ہو جائے، پتا اگر جو ہے وہ ٹھیک نہ رہے تو صفرا کی بیماری پیدا ہو جائے اور خون میں زہریلے مادے پیدا ہو جائیں۔ تو اگر اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کو ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے بغیر بدن میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ اس طرح انسانی جسم کی طرح جو ہے کائنات کا بھی ایک جسم ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، سیارے، یہ سب اس اعضاء انسان کے اعضاء کی طرح ہی ہیں۔ یہ آپ غور کریں کہ تمام کے تمام چاہے سورج ہیں، چاند، ستارے، جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں، اور کائنات میں کسی چیز میں خلل پیدا نہیں ہوتا۔ اور بندے کے جسم کو دیکھ لیں کہ اس کا کنٹرول اللہ نے بندے کے بس میں کر دیا ہے، اور اس میں کتنے خلل پیدا ہوتے ہیں اور زمین میں جنگیں ہو جاتی ہیں، فساد پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بندے کے بس میں ہے۔ تو یہ حالت یہ ہے کہ اس کے اندر سکون نہیں ہے، اور بندہ اس کو سکون میں رکھ ہی نہیں رہا، جبکہ اللہ کا نظام وہ پرسکون ہے۔ کتنے بڑے بڑے سیارے، ستارے اور یہ سب چل رہے ہیں لیکن ان میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو جسم دیا ہے، اس کے اعضاء دیے ہیں، اعمال اور ایمان کی قوت دی ہے، تو وہ سب انسان اس کو صحیح استعمال اگر کر لے تو دنیا میں سکون پیدا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا تک فرما دیا تھا کہ
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر بندے کا زبان اور ہاتھ ہی ٹھیک ہو جائے تو بہت سارے مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں اور پرسکون معاشرہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سکون پیدا کرنے والا بنائے، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی، آمین۔